السلام علیکم دوستوں، ہاروت اور ماروت کون تھے؟ بابل کے کنویں کی کیا حقیقت ہے؟ زہرہ ستارے کی کہانی اصل میں کیا ہے؟ من گھڑت کہانی یا حقیقت؟ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، جزاک اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شہر بابل میں جادو کا بہت چرچا ہو گیا تھا۔ سرزمین بابل سحر اور جادوگری کا گڑھ بن چکی تھی اور لوگوں کی پریشانی اور تکلیف کا باعث بن چکی تھی۔ خدا نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے نقصانات اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ لوگوں کے دلوں میں جادو کے طریقوں کے لیے کراہت پیدا کی جائے کہ یہ سراسر شیطانی طریقہ ہے اور اس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ ہاروت اور ماروت دونوں انسانوں کی شکل میں شہر بابل میں اترے۔ وہ علم سحر سے واقف تھے۔ جو شخص ان کے پاس سیکھنے آتا اس سے یہ کہہ دیتے کہ بھائی، خدا نے یہ علم ہم کو تمہاری آزمائش کے لیے دیا ہے، اس کو نہ سیکھو ورنہ ایمان جاتا رہے گا۔ اس کے بعد بھی کوئی سیکھنے پر اصرار کرتا تو یہ اسے سکھا دیتے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان میں سے ایک گروہ جادو کا طریقہ سیکھنے کے بعد خود جادوگروں کی صف میں شامل ہو گیا اور لوگوں کے لیے نئی زحمت کا سبب بنا۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کو صاف کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، اور یہاں تک کہا کہ اس سے غلط فائدہ اٹھانا ایک طرح کا کفر ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ باز نہ آئے اور ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھے۔ تفسیر عزیزی میں ابن جریر اور حاکم اور دیگر تفاسیر نے حضرت ابن عباس اور علی مرتضیٰ اور عبداللہ ابن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت ہی بدعمل ہو گئے تھے اور فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ انسان بہت بدکار ہے، یہ تیری خلافت کے لائق نہیں، اس لیے انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا، ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں گے۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم فرشتے اپنی جماعت میں سے کوئی سے دو فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بہت پرہیزگار فرشتے تھے منتخب ہو گئے اور انہیں غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا گیا اور کہا گیا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے آسمان پر واپس آ جایا کرو۔ یہ دونوں فرشتے ایک ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے۔ اس عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنے شروع ہو گئے۔ ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل زہرہ نامی عورت اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کرنے آئی۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور غلط ارادے کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اسی لیے تمہیں پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا ہوگا۔ اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا۔ وہ عورت تو واپس چلی گئی لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی آگ بھڑکا گئی۔ کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا، لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کے لیے پیغام بھجوایا۔ اس نے فوراً ان دونوں کو ملنے کے لیے بلوا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہ خوب بناؤ سنگھار کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں اسم اعظم جانتے ہو، اگر اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو یا تو مجھے اسم اعظم بتا دو یا پھر اس بت کو سجدہ کرو، یا میرے شوہر کو قتل کرو یا پھر شراب پی لو۔ دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اسے فاش نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اسی لیے چلو شراب لاؤ، ہم شراب پی لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بت کو سجدہ بھی کروایا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا اور اسم اعظم معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان پر جا پہنچی اور حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے میں بدل دیا۔ دوسری جانب جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، لیکن یہ دونوں تو ہر شام میری بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے، تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس میں کیا تعجب ہے۔ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور انسانوں پر لعن طعن کرنے کی بجائے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ اس کے بعد دونوں فرشتے حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی۔ آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی، جس کے کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو دنیاوی عذاب قبول کر لے یا آخرت کا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے۔
اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا اور آخرکار ان کو نجات مل جائے گی۔ اس قصے میں کتنی حقیقت ہے یہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، کفر میں نہ پڑو۔ بعض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحروں وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور جس چیز کی عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ یہ بات جانتے۔ دوستوں، اللہ پاک ہم سب کو جادو جیسی خرافات سے بچائے اور صراط مستقیم پر قائم رکھے، آمین۔ دوستوں، اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، دین چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔